بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع والعشرون 24واں سبق سالون الحلاقہ باربر شاپ۔ سامی حلاق ماہر، سامی نام ہے، ماہر حجام ہے۔ سامی حلاق کہتے ہیں حجام کو، بال نکالنے والوں کو، ماہر ہے۔ والحلاقار حجامت کرنا، بال بنوانا، بال نکالنا، مہنہ عائلیہ لہو، اس کا فیملی جاب ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ بال نکالنا یا حجامت کرنا اس کا خاندانی پیشہ ہے، مہنہ پیشہ، عائلیہ خاندانی۔ ورثہا، وہ وارث بنا ہے، اس کو وراثت میں ملی ہے یہ چیز، ابن عن جدٍ، باپ دادا سے، باپ دادا سے یہ پیشہ اس کو وراثت میں ملا ہے۔ وَيُزَاوِلُونَهَا مُنْذُ 30 سنہ ماضیہ، گزشتہ 30 سال سے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی پیشے سے وہ لوگ گزشتہ 30 سال سے جڑے ہوئے ہیں۔ اِنَّهُ أَخْلَصَ لِهَذِهِ الْمِحْنَةِ، وہ بڑا مخلص ہے اس پیشے میں، وہ بڑا مخلص ہے، یکسوئی سے کرنے والا ہے اس پیشے کو۔ وَالتَّفَانِي فِي الْعَمَلِ، اور کام میں اپنے آپ کو فنا کر دیا اس نے، انتہائی کوشش کرتا ہے۔ فَأَتْقَنَهَا، اور اس میں بہت کمال درجے کی مہارت بھی رکھتا ہے، وہ بالکل جڑ کر محنت کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے۔ ذَاعَ صِیتُهُ، اس کی شہرت پھیل گئی، ذَاعَ پھیل گئی، صِیتُهُ اس کی شہرت، صیت شہرت، فی منطقت جامعہ نگر، جامعہ نگر کے ایریے میں، نیو دلی، دہلی میں جو جامعہ نگر ہے اس کے ایریے میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ ورث سامی، وراثت میں ملا تھا سامی کو، عن ابیہ، اپنے والد سے، حانوتاً صغیراً، چھوٹی دکان، اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی سامی کو ایک چھوٹی دکان، للحلاقہ، حجامت کی، ولا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ایک چھوٹی دکان وراثت میں ملی، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ وَلَكِنَّهُ، لیکن الآن، لیکن وہ اب یمتلک، مالک ہے، لیکن وہ الآن اب یمتلک، مالک ہے، ماشاءاللہ، اکبر سالون، بڑی باربر شاپ، فی جنوب دہلی، جنوبی دہلی کی بڑی باربر شاپ کا اب وہ مالک ہے۔ نتیجتہ جہودہ، یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، نتیجتہ جہودہ المدنیہ، جان توڑ محنت کا نتیجہ ہے، یہ اس کی جان توڑ محنت کا نتیجہ ہے، المتواصلہ، اور مسلسل، جان توڑ اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ مہارتہ، اور اس کی مہارت، المہنیہ، پیشہ ورانہ، اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ ہے، بہترین انداز سے کام کرتا ہے، بال بنواتا ہے، تو یہ اس کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ ہے۔ وہ تحلیہ، اور اس کا آراستہ ہونا، بصفات حمیدہ، اچھے اوصاف سے، اچھی صفات کا مالک ہے، اچھی عادتیں ہیں اس میں، اچھے مزاج کا ہے۔ جعلت الزبائن، اس کے اچھے مزاج اور اچھے اخلاق نے گاہک کو بنا دیا کہ وہ یقبلون علی سالونہ، آتے ہیں اس کے شاپ کو، زرافات و وحدانہ، جماعت در جماعت اور اکیلے اکیلے، جماعت در جماعت اور اکیلے اکیلے وہ چلے آتے ہیں اس کے باربر شاپ کو، اس کی حجامت کی دکان کو۔ یقدم ھذا الصالون، یہ باربر شاپ پیش کرتا ہے، یقدم، پیش کرتا ہے یہ باربر شاپ، خدمات متنوعہ، ہمہ قسم کی سروسز، قسم قسم کی خدمات یہ اپنے گاہکوں کو پیش کرتا ہے۔ وہ کیا ہے خدمات، سروسز؟ منہا غسیل الشعر، بال دھونا،
انہی سروسز میں سے جو یہ باربر شاپ گاہکوں کو پیش کرتا ہے ایک ہے غسل الشعر، بال دھونا بالغسول، شیمپو سے بال دھونا، وصبغ الشعر، بال رنگنا، بال کو کلر کرنا، والتدلیک اور مساج کرنا، مالش کرنا، والتجمیل اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، تجمیل اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، وغیرہ اور اس کے علاوہ کئی من الخدمات کام ہے، التی تمت الحلاقہ بصلۃ، جو حجامت کے پیشے سے تعلق رکھتی ہیں، جو حجامت کے پیشے سے جڑی ہوئی ہیں، ایسے کئی کام وہ کرتا ہے۔ وہ مجہز، وہ آراستہ ہے بأحدث الأجہزہ، ماڈرن انسٹرومنٹ سے، وہ آراستہ ہے ماڈرن انسٹرومنٹ سے، نئی چیزوں سے آراستہ ہے، والادوات المستخدمہ فی الحلاقہ، اور ان تمام سامان سے، چیزوں سے لدی ہوئی ہے دکان جس کی ضرورت پڑتی ہے حجامت میں، وہ تمام چیزیں، وہ تمام انسٹرومنٹس، وہ ماڈرن چیزیں، وہ سب کے سب اس کے پاس موجود ہیں۔ فیہ کراسی، جیسے اس میں کرسیاں ہیں، مدورہ، گھومنے والی، جس طرف چاہے رخ کر دو بیٹھے بیٹھے گھومنے والی کرسیاں ہیں، مریحہ، آرام دہ، گھومنے والی اور آرام دہ کرسیاں ہیں، للحلاقہ، حجامت کے لیے، بال بنوانے کے لیے۔ وہ اریکہ، کبیرہ اور بڑا صوفہ ہے، اریکہ صوفہ کبیرہ بڑا ہے، للمنتظرین، انتظار کرنے والوں کے لیے، اپنی باری کا انتظار کرنے والوں کے لیے بیٹھنے کو بڑا صوفہ ہے۔ وَيَشْهَدُ هَذَا الصَّالُونَ ازْدِحَامًا كَبِيرًا فِي يَوْمِ الْأَحَدِ، دیکھتا ہے یہ باربر شاپ بڑا رش اتوار کے دن، یعنی اتوار کے دن اس شاپ میں بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ یشہد هذا الصالون ازدحاماً بھیڑ ہوتی ہے، یوم الاحد، اتوار کے دن، سنڈے کو اس دکان میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ یوم العطلۃ الرسمیہ، کیونکہ یہ سرکاری چھٹی کا دن ہے، اتوار سرکاری چھٹی کا دن ہے، اس لیے اس میں خوب رش ہوتا ہے۔ وہ فی مثل هذا اليوم، ایسے ہی دنوں میں سے ایک دن، یعنی چھٹی کے دن میں، ذهب عاصم گیا الی هذا الصالون، اس باربر شاپ کو، ایک گاہک ہے، ایک کسٹمر ہے عاصم، وہ گیا اس باربر شاپ کو، لغرض الحلاقہ، بال بنوانے، حجامت کرنے کے لیے عاصم اس دکان کو گیا، بعد ان حجز میعادا، اپنا وقت بک کرنے کے بعد، اپنا ٹائم فکس کرنے کے بعد، بکنگ کرنے کے بعد، حج سے کہتے ہیں ریزرویشن کرنا، ریزرو کرنے کے بعد میعاد، اپنا ٹائم، وہ وہاں پہنچا۔ کیسا اس نے بک کیا تھا؟ بالتلیفون، ٹیلی فون کے ذریعے بکنگ کیا تھا، للساعۃ التاسعہ صباحاً، صبح 9 بجے کی، صبح 9 بجے کی اس نے بکنگ کیا تھا، اور اس کے مطابق وہ اس شاپ کو پہنچا۔ اب اس میں اور حلاق میں یا حجام میں، بال بنوانے والے میں کیا بات ہوئی، کیسی بات ہوئی، اس مکالمے کو آپ سیکنڈ پارٹ میں معلوم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 24ویں سبق کا سیکنڈ پارٹ، صالون الحلاقہ، باربر شاپ۔ اب اس میں گفتگو ہے عاصم جو گاہک ہے، بال بنوانے کے لیے آیا ہے، اس میں، اور حلاق، حجام، بال بنوانے والے کے درمیان عربی میں کیسی آپسی گفتگو ہوتی ہے، اس کی جھلک یہاں آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ عاصم، صباح الخیر، عاصم جو گاہک ہے شاپ پہ آ کر کہتا ہے صباح الخیر، گڈ مارننگ۔ حلاق جو حجام ہے وہاں بال بنوانے والا، وہ کہتا ہے صباح النور، گڈ مارننگ۔ صباح الخیر کا جواب عربی میں صباح النور۔ متی موعدک،
آپ کا ٹائم کب ہے؟ بکنگ ہوئی نا، تو آپ کو کون سا وقت دیا گیا ہے؟ عاصم الساعۃ التاسعہ، 9 بجے، الساعۃ التاسعہ 9 بجے۔ اللہ کہتا ہے اذن بعد ھذا الزبون، تب تو اس گاہک کے بعد، اس کسٹمر کے بعد، الذی اعمل علیہ، جس پر میں کام کر رہا ہوں، جس کے میں بال بنوا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی ہی باری ہے، آپ کا ہی نمبر ہے۔ عاصم طیب، اچھا طیب۔ حلاق انجام کہتا ہے تفضل، تشریف رکھیے، تفضل تشریف رکھیے ایھا السید، جناب، فقط جاء دورک۔ اس کے بعد حلاق کہتا ہے تفضل، تشریف لائیے جناب، آپ کی باری آ گئی، فقط جاء آ گئی، دورک آپ کی باری، آئیے جناب آپ کی باری آ گئی۔ بعد ان فرغ الحلاق من ذلک الزبون، حجام اس کسٹمر سے فارغ ہونے کے بعد دعا، بلایا، سید عاصم، جناب عاصم کو، جو کسٹمر پہ وہ لگا ہوا تھا، اس کے بال بنوانے کے بعد حجام نے یا نائی نے جناب عاصم کو بلایا، اجلسہ اور بٹھایا، اجلسہ جلسہ بیٹھنا، اجلسہ بٹھانا، اور بٹھایا علی کرسی، کرسی پر، ان کو بٹھایا کرسی پر، مریح آرام دہ، کرسی کیسی تھی؟ آرام دہ، امامہ مرآۃ کبیرہ، بڑے آئینے کے سامنے، مرآۃ کہتے ہیں آئینے کو، بڑے آئینے کے سامنے، ولفہ اور لپیٹ لیا، ردا توال، چادر، کپڑا، نظیف صاف ستھرا، حول رقبتہ و کتفہ، اس کے شولڈرز اور گردن کے آس پاس لپیٹ لیا کپڑے کو۔ حلاق حجام پوچھتا ہے تفضل ماذا ترید؟ ہاں جی کہیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہاں تفضل کہیے، جی جناب آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب بال بنوانا شروع کرنے سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے بال کیسے بنوانے ہیں۔ ماذا ترید، آپ کیا چاہتے ہیں؟ قص الشعر، بال کم کرنا، کٹوانا، او تقصیر ہو یا کم کرنا، او الحلق یا منڈوانا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ عاصم القص، کٹوانا چاہتے ہیں، والغسل اور دھونا چاہتے ہیں، والتصفیف اور سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تصفیف بالوں کی سیٹنگ کرنا یہ چاہتے ہیں۔ حلاق کوئس، بہت اچھا، کوئس بھی یہ نیا لفظ ہے عربی کا، کوئس بہت اچھا، جو بولتے ہیں نا بہت اچھا، تو عربی میں کہتے ہیں کوئس۔ دعنی اقص الشعر، پہلے میں بال کاٹتا ہوں، دعنی مجھے مہلت دو، مجھے موقع دو کہ میں کاٹوں بال، اولاً پہلے، ثم اغسلہ، پھر میں اس کو دھو لوں گا، اغسلہ پھر میں اس کو دھو لوں گا، واصففہ فیما بعد، اور اس کے بعد اس کو سیٹ کروں گا، اصففہ سیٹ کروں گا، ہو ان کو، فیما بعد اس کے بعد سیٹ کروں گا۔ اخرج الحلاق، اب یہ بال شروع کرنے سے پہلے، کٹوانا شروع کرنے سے پہلے یا کاٹنا شروع کرنے سے پہلے نائی نے نکالا المشت، کنگا، والمقص، قینچی، والموس استرا، وماکنۃ الحلاق، اور بال نکالنے کی مشین، الکہربائیہ الیکٹرک، وفرشہ للشعر، اور بالوں کے لیے برش، یہ چیزیں حجام نے، نائی نے نکالا۔ الحلاق حل اقصرہ قلیلاً، کیا میں تھوڑے سے چھوٹے کروں؟ قصر کرتے چھوٹے کرنے کو، کیا میں ان بالوں کو تھوڑا چھوٹے کروں؟ عاصم لا، نہیں، لا نہیں، فإننی افضل، میں ترجیح دیتا ہوں اس بات کو کہ اترکہ طویلاً، ان کو لمبے رہنے دوں، میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ ان بالوں کو لمبے رہنے دوں، ان اترکہ، کہ ان کو چھوڑوں، طویلاً لمبے، شوئے تھوڑے، من الجانبین دونوں طرف سے، شوئے تھوڑے، تصغیر بولتے ہیں اس کو، شے کی شوئے، میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے تھوڑے لمبے بال چھوڑوں، ومن الخلف کذالک، اور پیچھے سے بھی، دونوں سائڈ سے اور پیچھے سے میں تھوڑے لمبے بال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اترکہ طویلاً، شوئے تھوڑے لمبے،
من الجانبین دو سائڈ سے، و من الخلف اور پیچھے سے ایضاً بھی۔ الحلاق طیب، اچھا جناب، طیب اچھا۔ حل اعجبہ کا ہادہ نمت، یہ اسٹائل آپ کو پسند آئی؟ حل کیا اعجبہ پسند آئی کا آپ کو، ہادہ یہ نمت اسٹائل، کیا بالوں کی یہ اسٹائل آپ کو پسند آئی؟ عاصم نعم، ہاں، عاصم کہتا ہے ہاں، یعجبنی مجھے پسند آئی، ذالک وہ، شکراً آپ کا شکریہ، پسند آئی۔ الحلاق نائی کہتا اخفض راسک، جھکاؤ اپنے سر کو، اخفض جھکاؤ، راسک اپنے سر کو، فی ھذا الطصہ اس واشنگ بیسن میں، لکے اغسل شعرک تاکہ میں آپ کے بال دھو لوں، تاکہ میں آپ کے بال دھو لوں، کہ اغسلہ دھو لوں میں، شعرک آپ کے بال۔ عاصم بأی شیء تغسلہ، کس چیز سے آپ دھوئیں گے؟ بأی شیء کس چیز سے، تغسلہ آپ دھوئیں گے، اتغسلہ بالصابون کیا آپ انہیں صابن سے دھوئیں گے، اتغسلہ کیا آپ دھوئیں گے ان کو یعنی بالوں کو، بالصابون صابن سے؟ الحلاق نائی کہتا ہے لا نہیں۔ واللہ ساغسلہ بالغسول، واللہ یہ عربوں کا بولنے کا انداز ہے، اللہ کی قسم میں اس کو شیمپو سے دھوؤں گا، ساغسلہ میں اس کو دھوؤں گا، بالغسول شیمپو سے، وعندی نوع خاص میرے پاس خاص قسم کا شیمپو ہے بالوں کا، عندی نوع خاص من الشامبو، میرے پاس شیمپو کی ایک خاص قسم ہے، للشعر الجاف سوکھے بالوں کے لیے، سوکھے بالوں کے لیے میرے پاس ایک خاص قسم کا شیمپو ہے۔ بعد ذالک ادلک قلیلا، اس کے بعد میں مالش کروں گا تھوڑی، بعد ذالک اس کے بعد ادلک میں مالش کروں گا، قلیلا تھوڑی، مع مستحضر یقوم الشعر، ایسے طریقے سے جس سے بال میں تقویت پیدا ہو، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ بالوں کو اس سے تقویت پیدا ہو۔ عاصم حسناً بہت اچھا، حسناً بہت اچھا۔ غسل الحلاق الشعر، نائی نے بال دھوئے، غسلہ دھوئے شعر بال بالشامپو شیمپو سے، وجففہ بمجفف اور اس کو خشک کرنے والی مشین سے سکھا دیا، جففا سکھایا ہو اس کو، بالمجفف سکھانے والی مشین سے، الشعر بال، ثم صففہ پھر اس کو سیٹ کیا، صففہ سیٹ کرنا ہو اس کو۔ الحلاق ما رأیک آپ کا کیا خیال ہے، ما رأیک آپ کا کیا خیال ہے، فی ھذا اس بارے میں، نائی پوچھتا ہے کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں، آئینہ دکھا کر۔ عاصم جمیل جداً بہت خوبصورت ہے، جمیل بہت خوبصورت ہے، جداً بہت۔ الحلاق نائی کہتا ہے حل تحب مفرقاً، کیا آپ مانگ کرانا چاہیں گے، فی الوسط بیچ میں سے مانگ کرائیں گے آپ، بال کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے بیچ میں سے؟ عاصم لا نہیں، انا لا احب مفرقا میں مانگ نہیں چاہتا، فی الوسط درمیان میں درمیان میں مانگ نہیں چاہتا۔ اکمل الحلاق عملہ نائی نے پورا کیا اپنا کام، اکملہ پورا کیا، الحلاق نائی نے عملہ اپنا کام۔ الحلاق نعیماً، یہ دعائیہ لفظ ہے، اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازے، نعیماً بہت خوبصورت، بہت بہترین، بہت آرام دہ۔ عاصم انعم اللہ علینا جمیعاً، اللہ ہم سب کو انعاموں سے نوازے، یہ دعا یا کلمات ہے، ان کی جوابات ہے عربی زبان میں۔ اس نے نعیماً کہا تو اس نے کہا انعم اللہ علینا جمیعاً، اللہ ہم سب کو انعامات سے نوازے۔ لقد وجدتک میں نے پایا تم کو، کما سمعت عنک ویسا ہی جیسا تمہارے بارے میں سنا۔ نائی کو کہتا ہے کہ جو شہرت میں نے تمہاری سنی بال بنوا کر، میں نے تم کو ویسا ہی پایا، تعریفی جملہ ہے یہ۔ لقد وجدتک میں نے پایا تم کو، کما سمعت جیسا کہ میں نے سنا، عنک آپ کے بارے میں،
الحلاق نائی کہتا ہے شکراً، شکریہ، مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ، وإلی اللقاء، پھر ملیں گے۔